بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، آج قرآن پاک کا ہمارا دوسرا سبق اور دوسری سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ سورت کا معنی ہوتا ہے جز، حصہ، اور البقرہ کا معنی ہے گائے۔ مدنیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے پہلے الفاظ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہیں جو علیحدہ علیحدہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مراد اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اگلے لفظ ہیں ذالک الکتاب۔ ذالک معنی یہ، الکتاب و کتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا معنی نہیں، ریب معنی شک، فی میں ہی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کی تعریف میں پہلے کر چکا ہوں، وضاحت بھی کر چکا ہوں۔ ھدی ہدایت ہے، للمتقین، یہ لام علت کے لیے ہے کہ واسطے ہے متقین کے۔ متقین کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو، اجتناب کرنے والوں کو متقین کہا جاتا ہے۔ اب اگلے لفظ ہیں الذین۔ الذین اسماء موصولہ ہے۔ اسماء موصولہ اپنے صلہ کے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، وہ ایمان رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ فعل مضارع کو مضارع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آئندہ زمانہ۔ تو یؤمنون اس کا معنی ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، بامعنی ساتھ الغیبی، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ جو متقی لوگ ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اقامہ یقیم، اقامت کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا۔ یقیمون صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، نماز۔ صلاۃ کے کئی معنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ نماز کے معنی میں یہ یہاں پہ موجود ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ اصل میں وَمِن ما تھا، نون ساکن کے بعد اگر آپ نے تجوید کا میرا سبق سنا ہو تو اس میں نے نون ساکن کے قاعدے بیان کیے تھے کہ نون ساکن کے بعد جب لفظ میم آ جائے تو نون کا میم میں ادغام ہوتا ہے، چونکہ حروف میم جو ہے یہ ادغام یرملون میں سے ہے، اس میں ادغام ہوگا۔ اصل میں ہے من ما، تو نون کا میم میں ادغام ہوا تو یہ بن گیا مما۔ اس کا معنی ہے وہ جو رزقنا، رزقا، رزقا، رزقو، رزقنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفق ینفق انفاق، نفقہ اس کا معنی ہوتا ہے خرچہ کرنا۔ یہ تین صفتیں ہو گئی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا۔ یہ کاف ضمیر خطاب کا ہے، اس سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر وما انزل من قبلک،
اور جو کچھ اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علی من پر، ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی اور مومنوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ یہ 6 صفات مومنوں کی ذکر ہوئی۔ اس کے بعد اب کفار کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، سواء برابر ہے، علی پر، ہم ان پر، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، اانذرتا، انذر ینذرو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ انذرتا، تا ضمیر یہ واحد مذکر حاضر کی علامت ہے، اس کا معنی ہے آپ ان کو ڈرائیں، یا ام لم تنذر، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختم یختم، اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، ان کی بصارت پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کفار کا تذکرہ ہے کہ کافرین کے حق میں 2 آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہلے صفات بیان کی جس کا تذکرہ آپ نے 3 آیات میں پڑھا۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں کفار کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔